ألا لله الدين الخالص كتاب نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم القرآن کا مقدمہ، اور تقریباً ہم آخر پہ آ چکے ہیں، ایک آدھ صفحہ اس کا باقی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کل بھی ہمارے دوست پوچھے کہ مقدمہ کب ختم ہوگا۔ میں نے کہا میرا جی چاہتا مقدمہ مولانا اس طرح کا ایک پوری جلد لکھ دے۔ جتنا ہم طالب علموں کو اس سے فیض حاصل ہوا ہے نا، یہ اس سے دنیا نے فیض حاصل کیا ہے، میں بتا نہیں سکتا۔ ہم شکر گزار ہیں صلی اللہ تعالیٰ کے کہ اس نے ہمیں اردو زبان سمجھنے کی توفیق دی، اور اس آدمی کی تصنیف پڑھنے کا ہمیں موقع دیا کہ جس آدمی نے دین کو صحیح بنیادوں پہ کھڑا کرنے کی اس صدی میں کوشش کی، اور اس دور کا مجدد ہے۔ احیاء دین میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا اس دور سے بڑھ کر کوئی آدمی نہیں۔ آپ کسی آدمی کا نام نہیں لے سکتے کہ اس نے اس صدی کے اندر دین کو کیسے اس کی تجدید کی، کیسے اس کا احیاء کرنے کی کوشش کی۔ یہ ہم تصور نہیں۔ اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو پیدا کیا کہ جب کہ دین اسلام میں ہر طرف سے معذرت پیش کی جا رہی تھی، مسلمان بزدلانہ طریقے پر علمی طور پر ہاتھ باندھے کھڑے تھے کافروں کے سامنے کہ جہاد تو ہم دفاعی طور پر کرتے تھے، شادیاں تو پھر اس دور کی باتیں تھیں، یعنی ہر بات میں معذرت پیش ہو رہی تھی۔ سر سید نے تفسیر لکھی اس سے پہلے، معذرت ہی معذرت، اور جہاں معذرت نہیں بنی وہاں انکار کر دیا کہ فرشتے نہیں ہیں، فلاں چیز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی وقت جس دور میں مولانا، اس وقت مرزیت بھی بڑی گرما گرمی سے عروج پر تھی، حدیث کا انکار تھا، فلسفہ مسلمان نیا پڑھ رہے تھے، اور یورپ سے نئے نئے فلسفی آ رہے تھے، اور ان کی نئی نئی کتابیں آ رہی تھیں تو آنکھیں خیرہ ہوتی جا رہی تھیں۔ تصوف کی دکانداریاں کھلی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، اور سائنس سے مروبیت حد درجے تھی، کیونکہ نئی نئی انوینشنز جو تھیں، نئی ایجادات تھیں، وہ سامنے آ رہی تھیں مسلمانوں کے۔ تو ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو 1903 میں پیدا کیا، اور فقط 14 سال کی عمر تک مولانا تمام دنیاوی چھوٹے چھوٹے علوموں سے فارغ ہو چکے تھے، اور الجمیت جو اس وقت کا اخبار تھا، پورے ہندوستان کا مسلمانوں کا سب سے بڑا نمائندہ اخبار، اس کو چلایا، اور مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ مل کر کام کیا۔ مولانا کے والد بہت بچپن میں اٹھ گئے۔ اس وقت مولانا 16-17 سال کی عمر میں بہت بڑے ایڈیٹر تھے، اور اس وقت کی تحریریں بھی موجود ہیں جو اب کتابی شکل میں چھپ گئیں۔ میں وہ پڑھتا ہوں تو میں اس وقت بھی میں حیران، میں نے کہا مودودی اس وقت بھی مودودی تھا جب 17 سال کا تھا، اس میں بھی وہی مودودی اور اس میں بھی وہی، مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ ذہانت، علامہ اقبال جیسے آدمی کو جس نے متاثر کر دیا ہو، مولانا محمد علی جوہر کو جس نے متاثر کر دیا ہو، ابوالکلام آزاد مولانا حسین احمد مدنی سے ٹکر لے لی ہو، قائد اعظم جیسے آدمی کو مروب کر لیا ہو، اور پورے ہندوستان کے اس طبقے کو کہ جو طبقہ انتہائی اس وقت پڑھا لکھا تھا اور ہائیلی ایجوکیٹڈ تھا دینی حوالے سے، اس سب کو متاثر کر کے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کر لیا ہو، ابوالحسن علی ندوی، مولانا منظور نعمانی، بعد میں چھوڑ کے گئے، مولانا عبدالماجد دریابادی، سید سلیمان ندوی، بڑے بڑے لوگ۔ تو یہ اس زمانے میں مولانا جو ہے، اگر آج ہمیں توفیق ہے اس کو پڑھنے کی، تو الحمدللہ صد الحمدللہ کہ ہم نے اس کو پڑھا، اور آج کوئی آپ کو پڑھا بھی رہا ہے، اور جن کے سائے تلے ہم مولانا صاحب کے رہے ہیں، وہ ساری عمر ان کی تحریک کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ ہی حج کیا 62 میں انہوں نے۔ تو یہ آدمی جو ہے بے نظیر آدمی ہے، اس کی تحریر کہیں سے بھی آپ کو مل جائے نا، تو آپ نے کوشش کرنی وہ لے لیں۔ کیسے انٹرویو میرے پاس پڑے ہیں، استفسارات میرے ساتھ پڑے ہیں، جن لوگوں نے مولانا کے ساتھ وقت گزارا وہ میرے پاس پڑے ہیں۔ مولانا کی کوئی کتاب ایسی جو میں نے نہ پڑھی ہو، جس کا مولانا نے ترجمہ نہ کیا ہو۔ میں جماعت والوں سے کہتا ہوں ابھی تم نے مولانا کے بارے میں جانتے ہی کیا ہو، ٹھیک ہے نا، جتنا میں نے پڑھ لیا، ڈھونڈ کر میں نے تحریریں مولانا کی پڑھی، ڈھونڈ کر، پرانی سے پرانی، ترجمان القرآن کے 1932 کے فائل وہ لے کر میں نے پڑھے، ٹھیک ہے نا، 33 34 40 تک۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی بے نظیر تھا،
اس کی فکر بڑی سلامت تھی. غلطیاں ہو جاتی ہیں آدمی سے, کہیں نہ کہیں ٹھوکر لگ جاتی سمجھ, لیکن مولانا کی فکر بڑی سلامت تھی. ضعیف حدیث بھی کہیں نہ کہیں مولانا سے ہو گئی, لیکن بات بڑی پتے کی کرتے تھے. ایسا جواب دیتے تھے, جڑ سے پکڑ لیتے تھے, ہلنے نہیں دیتے تھے آدمی کو. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فکر سلامت رکھی. فکر سلامت کوئی نہیں کسی کی ہوتی. ماں نے بڑا, یہ باپ نے جسے اس کی تربیت کی تو اس طرح کی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. لڑکیوں سے زیادہ حفاظت کی باپ نے, ٹھیک ہے نا. مولانا کی زبان پر اردو زبان کا محلے کا کوئی لفظ نہیں انہوں نے چڑھنے دیا غیر اردو لفظ, ٹھیک ہے. زبان کی بڑی حفاظت کی اپنے بیٹے کی. بڑی بڑی صوفیانہ مجالس میں مولانا کو لے کر جائے, چھوٹی سی عمر میں لے کر جائے, حرام کا ایک لقمہ نہیں پیٹ میں جانے دیا, ٹھیک ہے نا. اپنی وکالت کرتے تھے, اس زمانے میں علی گڑھ سے پڑھے تھے مولانا کے والد, وہ چھوڑ دیا, وکالت بھی چھوڑ دی. اور مولانا کو دیکھے وراثت آئی. مولانا نے کہا پتہ نہیں ابا نے اس وقت جب وکالت کی تھی اس وقت دواخانہ بنایا تھا, پتہ نہیں بعد میں بنایا, مجھے تو علم نہیں, اس لیے مولانا نے وراثت بھی چھوڑ دی. انگریز دور میں 2000 روپے کی آفر ہوئی گورنمنٹ کالج کے اندر پڑھانے کی. یہ گورنمنٹ کالج جس میں آپ کے بچے داخلہ لینے کو ترستے ہیں. مولانا نے فرمایا میں نہیں لوں گا, میں انگریزوں کی ملازمت کر کے اپنی خودی کو مجروح نہیں کرنا چاہتا. اور دارالاسلام پٹھان کوٹ میں مولانا وہاں پر چلے گئے. کہاں؟ یہ گرداسپور کے علاقے میں, وہ سرنا کے اسٹیشن کے پاس. کوئی وہاں پہ حالت نہیں, اس پہ ادھر بیٹھ کے اپنا دفتر بنا لیا کر, یہیں پہ اللہ کا نام لے کر اپنی ریاست بنا لیں گے. اس لیے یہ آدمی بے نظیر ہے. تو اس کا مقدمہ جو ہے وہ مجھے تو, میں جب پڑھتا ہوں آج بھی, ابھی مجھے اس میں سے 2-1 نقطے لکھے وہ میں لکھ لیے ہیں اس کے اوپر ابھی. یعنی یہ اتنی قیمتی چیز ہے. یہ مجھے آج, میں نے جس وقت یہ پڑھایا تھا کہ 17-16 سال پہلے, تو اس پہ میں نے کچھ نشان لگائے تھے, آج وہ بھی میرے کام آ رہے ہیں, ہنٹس بنائے ہوئے آپ کو پڑھاتے ہوئے. حالانکہ میں دوبارہ نہیں پڑھ کے نشان لگائے, پہلے کے اسی وقت کے لگے. یعنی یہ اتنی قیمتی چیزیں ہیں, تو ہم اس کو بار بار پڑھتے ہیں, بار بار اس میں سے موتی نکلتے ہیں. آج آپ ایک پچھلا تو ہم نے نا قرآن کس معنی میں ہدایت ہے, تو کل میں نے آپ کو بھرپور اس طریقے کے بارے میں بتایا اور اس کی وضاحت کی, اور اس کا مرثیہ پڑھا کہ ہم قرآن کو ثابت نہیں کر سکتے. اگر کوئی آدمی ہم سے کہے کہ ہمیں قرآن شریف کے بارے میں بتاؤ یہ کس معنی میں ہدایت ہے, اس میں تو ہر جگہ کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو, رسولوں پہ ایمان لے آؤ, آخرت میں تم نے پیش ہونا ہے. نہ اس پہ معیشت, نہ اقتصادیات, نہ سوکس, نہ انتھروپولوجی, کوئی اس کے اندر چیز نہیں ہے. نکالو تو کوئی ہے بحث ایسی, کوئی چیز نظر نہیں آئے گی آپ کو اس کے اندر. تو آپ کیسے کافروں کو متاثر کریں گے جو جدید علوم و فنون پڑھ رہے ہیں, نہیں میس کمیونیکیشن فلاں یہ وہ دس اینڈ دیٹ, بہت ساری چیزیں وہ پڑھے, کیسے ممکن ہوگا, آپ کیسے متاثر کریں گے؟ ہے آپ کے اندر اتنی صلاحیت اس کو ثابت کر سکیں؟ کوئی کافر آپ سے کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, تو اس کے اندر کون سی خوبی دکھائیں گے جو انجیل کے اندر نہیں ہے اور اس کے اندر ہے؟ ہلکی پھلکی آپ 2-4 فحش باتیں اس کی نقل کر دیں گے, وہ آپ کی نکال کے دکھا دیں گے. اس میں قوم لوط کا ذکر ہے, اس میں دیکھ لیں عورتوں کے حیض کا ذکر ہے, فلاں 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 باتیں بڑی کھلی کھلی قرآن کرتا ہے, پھر آپ کو بھی دکھا دیں گے. کیا کریں گے اس کا جواب؟ ہے آپ کے پاس کوئی جواب اس کا؟ کوئی بھی نہیں. بعد وہ کہیں گے جوان لڑکیوں کو پڑھانے کے قابل ہے, اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹوں کو پڑھائیں گے کہ اس میں قوم لوط کا ذکر ہے, وہ یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. باتیں بڑی ہم کر لیتے ہیں, قرآن شریف کو ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہو اس لیے گیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کسی شے کو مقدمہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں وقوع کا وقوع کیا ہوا, تو مقدمے کو کیسے ثابت کریں گے؟ اگر دیکھ بھی لیا, بعض اوقات آدمی دیکھ بھی لیتا ہے اپنی آنکھوں سے وقوع کیا ہوا ہے, لیکن اس کو بیان کرنے پر قادر نہیں ہوتا. جھوٹوں کے مجمع میں سچا بندہ جھوٹا ہو جاتا ہے. اس لیے اس پہ محنت مانگتا ہے اللہ, اس پہ محنت مانگتا ہے, محنت, اس سے پیار کرنا, اسے عشق کرنا. جب تک اس پہ آپ اپنی عمر نہ کھپا دیں, اس کو ڈیلی اس کو پڑھ, جس دن آپ کا ایک دن بھی آپ کا ناتا ٹوٹ گیا نا اس سے, تو ہزاروں میل دور چلے جائیں گے. اس کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے, ہمہ وقت بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے بھائی. بندوں کے بنائے ہوئے فلسفے کی کتاب لے لے, وہ نہیں سمجھ آتے. ذہین آدمی فلسفے کی کتاب لکھ دے, وہ سمجھ نہیں آتی. تو جو اللہ اتنے ذہین لوگوں کو پیدا کرتا ہے, یہ اس کا کلام ہے. آج ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ قرآن کس تفرقے سے منع کرتا ہے. حل پیش کریں کون؟ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا نے ڈیٹیل نہیں اس پہ لکھا, کہا اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. لکھتے تو وہ مقدمہ اور لمبا ہو جاتا, بندے کہتے کب ختم ہوگا.
ٹھیک ہے. تو ایک اور سوال جو بالعموم لوگوں کے ذہن میں کھٹکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو قرآن ان لوگوں کی انتہائی مذمت کرتا ہے جو کتاب اللہ کے آ جانے کے بعد تفرقہ اور اختلاف میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے دین کے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں، اور دوسری طرف قرآن کے احکام کی تعبیر و تفسیر میں صرف متاخرین ہی نہیں، ائمہ اور تابعین اور خود صحابہ تک کے درمیان اتنے اختلافات پائے جاتے ہیں کہ شاید کوئی ایک بھی احکامی آیت ایسی نہ ملے گی جس کی ایک تفسیر بالکل متفق علیہ ہو. کیا یہ سب لوگ اس مذمت کے مصداق ہیں جو قرآن میں وارد ہوئی ہے؟ اگر نہیں تو پھر وہ کون سا تفرقہ اور اختلاف ہے جس سے قرآن منع کرتا ہے؟ بات سمجھنے کی یہ اعتراض ہے، اور یہ اعتراض عموماً ہمارے جو ہیں منکرین حدیث وہ بھی اور کافر دونوں پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں لائیں کس قرآن کی بات آپ کرتے ہیں؟ اس قرآن کے اندر صحابہ ہی آپس میں اختلاف میں ہو گئے کہ اس کی تفسیر کیا ہوگی. جب تفسیر ہو گئی اختلاف میں تو اس کا مطلب بات سمجھ میں نہیں آئی، سب کو یکساں سمجھ میں نہیں آئی، بات تو خلاف ہوگی ساری. شیعہ امامت ثابت کرتے ہیں، آپ خلافت ثابت کرتے ہیں. نہ امامت ثابت ہوتی نہ خلافت ثابت ہوتی اس کے اندر. نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ اختلاف پڑ گیا. اختلاف پڑ گیا تو علماء کیا کرتے ہیں؟ زور لگاتے ہیں. زور لگاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ مجمع کو بھڑکاتے ہیں. مجمع بھڑک جائے تو پھر کیا بنتا ہے؟ دھڑا بن جاتا ہے. دھڑا بنتا ہے تو پھر مولوی صاحب کی دکانداری چلتی ہے، کیونکہ دھڑا بنے گا، اس تعصب میں باتیں کہے گا، اس کے ریٹ بڑھے گا. جب جتنا ریٹ بڑھے گا اس کا اپنے گھر چلے گا. ویسے تو آپ پیسے دیتے نہیں تو ایسے لے لیتے ہیں، وہ کہتے. یہ ہوتا ہے اختلاف کا. اور آج اختلاف کی نظر پورا معاشرہ، پوری امت مسلمہ، آپ کسی سے بات کہنے پہلے وہ پیار سے ہی آپ سے بات کرے گا، لیکن اندر ذہن اس کا یہی ہوگا کہ اس کو میں نے اپنی جگہ پہ لے کے آنا. اندر نہیں وہ چھوڑتا اپنی بات کو، اندر وہ اس نے اپنے ذہن میں رکھا ہوتا ہے کہ نہیں جی حق ڈھونڈنا ہے، حق ڈھونڈنا ہے. لیکن ذہن میں پہلے ہوتا ہے کہ بات اپنی پہ لانا ہے. اس کو میں نے موقع ملا نا وہاں پہ جا کے سے گرا کے، جو ہی چت شانے گرا اپنی بات پہ میں نے لے آنا ہے، گھما پھرا کے. اس کی بات کو فہم نہیں کرنا کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس کا درد کیا ہے، اس کے سینے میں کون سی ہوک اٹھ رہی ہے، اس کو نہیں آپ سمجھ رہے. وہ کس الجھن کا گرفتار ہے. ایسی ایسی ہم تعویلیں کرتے ہیں، اور تعویل کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے نا کسی بات کی، وہ لوگوں کو نہیں دھوکہ دے رہا ہوتا، وہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو مولانا فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں وہ کون سا اختلاف ہے؟ ائمہ اس کے اندر مختلف، مفسرین اس کے اندر مختلف. یہ ایک ایسا سوال تھا جو حدیث کو لے کے بیٹھ رہا تھا. اور مولانا کے دوست تھے غلام احمد پرویز صاحب، پہلے بڑا یارانہ تھا، اور مولانا ان کی چیزیں اپنی کتابوں میں چھاپتے، جواب بھی دیتے تھے. لیکن غلام احمد پرویز جو ہے بعد میں مولانا کے خلاف ہو گئے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو ہیں غلام احمد پرویز صاحب، آپ مولانا مودودی کے کیوں پیچھے پڑے رہتے ہیں ہر وقت؟ جھوٹ بھی بڑا لکھا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے غلام صاحب کو معاف فرمائے. تو جہاں اچھی باتیں لکھی، جھوٹ بھی بہت بولتے تھے. تو اس نے یہ جواب میں کہا، اس نے کہا اس پاکستان میں علماء کے سامنے جو عقلی دیوار کھڑی ہے نا، وہ صرف مودودی ہے. یہ گر گیا نا، باقی سب کو گرانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. باقی تو گئے، فارغ ہیں، ان کے پاس کیا جواب. یہ میرے سامنے مودودی گر جائے، باقی خیر ہے. اس کو جو حدیث کو پروٹیکٹ کرتا ہے نا، یہ کرتا ہے. آج کہتے ہیں جی مولانا مودودی حدیث کے منکر تھے، اللہ پناہ دے، میں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں. بلکہ آخری دنوں میں مولانا اسحاق صاحب جس سے ملاقات ہوئی میری آخری اتوار کے روز، تو وہ ایک انڈیا سے کتاب چھپی تھی مولانا کی تفہیم پر، اس کے خلاف. میں وہ پڑھ کر گیا اور میں نے مولانا سے گزارش کی، میں نے کہا وہ کتاب جو ہے نا وہ آپ جمعرات کو آئیں، میں آپ کے آنے تک پڑھ رکھتا ہوں. وہ ساری کتاب میں نے درمیان سے دیکھی، چیدہ چیدہ بڑی خطرناک کتاب لکھی. مولانا کا دیکھ دکھ لیں گے اس کو، کتاب کو بھی. ٹھیک ہے نا، جیسے ان کا ایک سٹائل ہوتا تھا، ڈرتے ڈرتے تو تھے نہیں وہ کسی کتاب سے. تو وہ کہتے دیکھ دکھ لیں گے اس کو. میں اسی انتظار میں تھا کہ مولانا آ جائیں گے جمعرات کو. بدھ کو ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ بھی آخری ہمارا وہی ٹاپک ہے. ابھی وہ پڑھی ہے میرے پاس، تو دل نہیں کیا پھر میرا پڑھنے کو نا، میں نے رکھ دی. میں نے کہا اچھا زندگی میں کبھی موقع ملا، اس سے استاد کی یادیں وابستہ ہو گئی ہیں، تو اس کا جواب بھی دیں گے کبھی. تو تھوڑی سی میں نے پڑھ کے رکھ دی، مجھے پتہ ہو گیا. لیکن مولانا کی برکت سے یہ ہوا، ان کے یہی کہہ دینے سے کہ انہوں نے کہا دیکھ لیں گے اس کتاب کو، کچھ بھی نہیں ہونا اس کے اندر. میں نے گھر آ کے دیکھی تو واقعی مجھے اس کے اندر نا وہی عبارتیں سب مجھے سمجھ آ گئی کہ کیا مسئلہ ہے. تو بات یہ کرتے ہیں کہ آج بھی اس پہ اعتراضات اٹھتے ہیں
یہ آدمی اگر جواب نہ دیتا تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ مولانا کی اصل چیزیں اگر کسی نے پڑھنی، ایک تو یہ تفہیم القرآن ہے نا، ایک مولانا کی کتابوں کی سیریز ہے، اس کا نام ہے تفہیمات، 5 اسے ابھی تک آ چکے ہیں اس کے اندر جو مولانا نے جوانی میں مضامین لکھے تھے وہ قلم توڑ دینے والے مضامین، قلم توڑ دینے والے کمال مضامین لکھے ہیں، وہ پڑھنے والے تفہیمات۔ تو جس آدمی نے مجھے لا کے دی، آج کل وہ درس پہ نہیں آ سکتے، معذور ہو گئے ہیں چلنے پھرنے سے، حاجی فقیر حسین صاحب، اللہ ان کی زندگی صحت کرے، اس آدمی نے مجھے وہ کتابیں لا کر دی تھی اس زمانے میں، تو میں ان کے لیے بڑی دعائیں کرتا ہوں۔ وہ آج بھی مجھے چھوٹا سا مضمون بھی کہیں چھپتا ہے تو مجھے فوری فون کرتے ہیں یا کسی کے ہاتھ بھیجتے ہیں کہ کاشف کو جا کے لازمی دے دینا۔ تو اس میں کہتا ہوں اس آدمی کو ہمیں شکر بجا لانا چاہیے کہ ہمیں آج اردو زبان سمجھ آ رہی ہے اس کی، تو نئی بھی اگر کہیں آتی تو میں بیٹھا ہوں، میں اس کی بات سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں، تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک نہایت وسیع الاطراف مسئلہ ہے۔ مولانا نے کہا کہ یہ مسئلہ اتنی جلدی حل ہونے والا نہیں، جس پر مفصل بحث کرنے کا یہ موقع نہیں۔ یہاں قرآن کے ایک عامی طالب علم کی الجھن دور کرنے کے لیے صرف اتنا اشارہ کافی ہے، قرآن اس صحت بخش اختلاف رائے کا مخالف نہیں ہے جو دین میں متفق اور اسلامی نظام جماعت میں متحد رہتے ہوئے محض احکام و قوانین کی تعبیر میں مخلصانہ تحقیق کی بنا پر کیا جائے۔ کہ وہ اختلاف کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اسلام کو کوئی نقصان نہیں دے گا، جس میں ایک آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن شریف کی تفسیر بیان کرتا ہے اور اس کی آگے سے آگے کئی باتیں نکلتی جاتی ہیں، وہ تو بلکہ ہمارے لیے نعمت ہے کہ آگے سے آگے جدید دور کے مطابق جب سے یہ قرآن چلا رہا ہے، ہر دور کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر سے نکل رہی ہیں۔ تو اگر ایک ہی وقت میں ایک آدمی ایک ڈائمینشن کی طرف سوچ رہا ہے، ایک جہت کی طرف، تو دوسرا اس کے دوسرے پہلو کی طرف بھی سوچ رہا ہے کہ اس پہلو کو بھی دیکھا جائے۔ اس لیے اس کی تعبیر جو ہے یہ صحت مند اختلاف ہے، یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صحت مند اختلاف کی ایک مثال میری اور آپ کی شکلیں سب الگ الگ ہیں، ایک دوسرے کو برداشت ہی کرتے ہیں، تو کیا نہیں ہونی چاہیے؟ سب کی ایک جیسی ہونی چاہیے تھی۔ ہم پوری زمین پر جتنے لوگ ہیں ہم سب کی ایک ہی شکل ہوتی، تو آپ مجھے یہ بتائیں کس کو اپنے شوہر کی خبر ہوتی کہ کون سا شوہر کب ہو گیا، کس کو بیوی ملتی، کس کو پتہ چلتا یہ بیوی ہے، میرا شوہر ہے، یہ میرا بیٹا ہے، بھائی ہے، یہ شوہر ہے۔ تو یہ اختلاف حسن ہے کائنات کے اندر، ورائٹی حسن لاتی ہے۔ آپ اس کائنات میں جی رہے ہیں تو اگر پتے ہی پتے ہوتے پوری کائنات میں تو انسان یکسانیت کا شکار ہو جاتا۔ آج کہیں پہ درخت ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں کچھ ہیں، پہاڑوں کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم مری، کغان، شوگران ہے تو پہاڑی نا، لیکن آپ آگے سے آگے کیوں جاتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ نہیں، وہ اور پہاڑ، پھر اور طرح کے پہاڑ، پھر اور طرح کے پہاڑ ہے، دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا، اسے یہ نا اس طرح یہ گلزار ہست و بود نہ دیوانہ وار دیکھ، اقبال نے کہا تھا، کہتا ہے یہ زندگی ہے، اس کو پاگلوں کی طرح نہ دیکھ، پہاڑوں پہ چلا گیا جی، یہ ہمنران ہے، یہ کگان ہے، یہ شوگران ہے، یہ کلام ہے، یہ سوات ہے، پاگلوں کی طرح گئے گئے دیکھ دکھے گئے، دیوانہ وار نہ دیکھ، اس کو ہے دیکھنے کی چیز، اسے بار بار دیکھ، اس کو دیکھ بار، یا دیکھنے کی چیز سے مراد کیا ہے؟ اس میں فکر کر، اللہ کے بندے یہ کیوں پیدا کی اللہ نے، ہے دیکھنے کی چیز، اسے بار بار دیکھ، بار بار سوچ اللہ نے کیوں یہ پیدا کیا۔ درختوں کی قسمیں ہیں، ورائٹیز ہیں، پھول کتنی ورائٹی کے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کا گلدستہ بنتا ہے، آپ کی آنکھیں خوش ہو جاتی ہیں، ایک ہی طرح کے پھول ہوتے تو کیا دیکھنا اس کو۔ یہ ہمارے لان کے اندر رنگا رنگ کی گل دوپہری کے اندر پھول لگے ہیں، وہ صبح کے وقت جب میں دیکھتا ہوں نا اس کو، اتنے پھول کھلتے مجھے ہنسی آ جاتی ہے، مطلب کوئی وجہ نہیں، ایسے مسکراہٹ دیکھتے ہی کہ کتنے رنگا رنگ کے ہیں۔ وہ ایک ہی گل دوپہری ہے اور اس کے اندر مختلف قسم کی جو آگے قسمیں ہیں، اس کی ریڈ ہے، وائٹ ہے، للی ہے، یلو ہے، آپ دیکھتے بے شمار، پنک ہے، 8-10 قسمیں لگی، وہ جب یکدم یوں کھلتی ہیں دوپہر کے وقت میں، شام کو تو بند ہو جاتی، تو گلتی دوپہر کو تو میں حیران ہو جاتا ہوں دیکھ کے، میں کمال یار کتنے خوبصورت لگتے ہیں، آنکھیں بڑی پیاری، بھلا لگتا ہے آنکھوں کو۔ تو یہ پھولوں کی مانند کا اختلاف ہے، اس لیے ایسے اختلاف کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کون سا اختلاف۔ عمومی طور پر یہ لوگ کہتے ہیں قرآن میں اختلاف ہی اختلاف ہے، مگر ادھر آئیے، لائیے مجھے بتائیے کہاں ہے اختلاف۔
बातें करने की हैं। जहां आप बातें बनाते हैं ना मुसलमान भी, कुरान शरीफ बड़ी बरकतों वाली किताब है, पढ़ी पुढ़ी आपने भी कोई नहीं, आपको बस ऐसे किसी ने बताया बरकतों वाली, आप बरकतों वाली, ऐसे उल्लू के पट्टे वो भी हैं, पढ़ी पुढ़ी उन्होंने भी कोई नहीं, वो भी ऐसी तरह जैसे आप वैसे, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, ठीक है ना, जैसे आप हैं वैसे वो है, जैसे आप नहीं पढ़ते पुढ़ते वो भी नहीं पढ़ते पुढ़ते, जैसे आपने अपने मौलवियों से सुनी सुनाई बातों से मरूब होकर कुरान शरीफ की बरकतें बयान करते हैं, वो भी पादरियों से दाएं बाएं इधर से एंकर पर्सन सुन सुना के वो भी करते, निशान उन्होंने भी कोई नहीं लगाया। हम उनसे पूछते हैं बैठ जाएं, आइए तशरीफ लाइए इसके बारे में। और मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े से बड़ा आदमी हो ना, उसे कभी भी नहीं कहना कि ये, उससे लड़ना नहीं है जो कुरान से, उसे कहा बिल्कुल आप बजा फरमाते होंगे, मैं ना आपकी बात की तस्दीक करता हूँ ना तरदीद करता हूँ। कुरान शरीफ खोलिए, लाइए और सूरत बताइए मुझे, और उसके अंदर आयत नंबर भी बताइए, आप मुझे उसके बारे में बताइए कि वो आयत क्या कहती है, फिर उसका सियाक व सबाक मुझे बताइए, मुझे समझाइए कि इस आयत पर आपको एतराज़ क्यों है, कौन सी चीज़ है वो मुझे समझाइए, क्या चीज़ है जो मुआशरे में या जदीद मगरबी दुनिया ने तो कबूल किया उसको, इस कुरान ने नहीं किया, और क्या वजह है कि हमने कबूल क्यों नहीं किया मगरिब को, और क्या वजह है कि वो हमारे ऊपर हैं। आप उसकी इल्लत बयान करें, उसकी वकास बयान करें, उसकी वजह बयान करें, फिर 5-7 मिनट में पाँव से निकल जाएगा। कुछ भी नहीं होता उनके पास, जाहिल तबका होता है। ये क्लीन शेव्ड होते हैं, सूटेड बूटेड होते हैं, परफ्यूम्ड होते हैं, टाइयाँ बंधी हुई होती हैं, हाँ जी, अंग्रेज़ी के 2-4 लफ्ज़ रटे हुए होते हैं, आती वो भी नहीं उनको पूरी तरह से, ज़रा फ्लुएंटली बात आपसे करने के आदी होते हैं, चलाक तेज़ तरार अल्फाज का घुमाव फिराव कर लेते हैं, आप सब मरूबा हो जी कुरान शरीफ पे एतराज़ कर दिया, उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कुछ नहीं उसके पास। अल्लाह का कलाम है भाई, यकीन रखो इस पर, बंदों का कलाम नहीं, बंदों की यावा गोई और लगवियात नहीं है। इसलिए इसके इख्तलाफ को कोई सामने लाने की कोशिश करता है तो उसको तफक्को से, तदब्बुर से, मेहनत करने से इंशाअल्लाह आपके ऊपर एकदम से राह खुल जाएगी। उसी वक्त इस्तिआन औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुरान खुद कहता है मुझे पढ़ने से पहले औज़ पढ़ लो, फस्तइज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह में आ जाओ, क्योंकि शैतान पढ़ाने के बाद गुमराह कर देगा। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दो कभी मौका याद कराएं, जैसे आपने रब्बाना और इसको याद कराया तो रब्बी का, तो ये भी याद करें कि औज़ बिल्लाह क्या होती, बिस्मिल्लाह क्या होती, ये भी किसी दिन इंशाल्लाह इस पर भी रोशनी डालेंगे, जुमा इस पर भी पढ़ाएंगे ये औज़ और बिस्मिल्लाह क्या होती। तो ये इसको आप पढ़ लें, उसके बाद करें, या अल्लाह कुरान को मुझ पर खोल दे, अल्लाह मैं जाहिल हूँ, मैं, मेरा दिमाग कुंद है, गबी हूँ, मुझे बात समझ में नहीं आती, मुझे 1000 दफ़ा समझाएं लोग, मुझे समझ नहीं आती, नलायक किस्म का स्टूडेंट हूँ, लेकिन अल्लाह तूने कहा है मैं बंदों पे कुरान खोल दे, तेरा कलाम है, तो अगर इस रोशनी को मेरे दिल में जगह दे दे, मेरे दिमाग में जगह दे दे, मुझे समझा दे, तो इसमें तेरा क्या जाता है, तू समझाने के लिए तो भेजा तूने। अगर मेरी भी समझ में आ जाएगा तो मुझसे नाकस की राह सवर जाएगी, मैं जन्नत में चला जाऊंगा, तेरी रहमतों का उम्मीदवार हो जाऊंगा, बरकतें मुझे मिल जाएंगी, तू देने वाला है, तू कहता मैं देता हूं, अब मैं मांग रहा हूं तू मुझे दे। कुछ ढंग की बात तो अल्लाह मियां से करें बैठकर। खोला कुरान शरीफ, बिस्मिल्लाह पढ़े, ना कोई दुआ की ना कुछ और, ना फिर बंद किया सुबहान अल्लाह, ऊपर रख दो बेटा, ऊपर करके रखो, और ऊपर रख दो, नीचे टीवी लगा दो, ऊपर रख दो इसको। ये हो रहा है कुरान शरीफ के साथ। किस पे, कौन कहता है मुझ पे कुरान नहीं खुलता? खुलता है भाई, खुलता है, दिल नहीं खुलता, दिमाग नहीं खुलता, इसमें शुबहात भरे हुए हैं, इसमें शहवात भरी हुई हैं, ये सीना जो तंग हो गया है गुनाह कर करके, ये नहीं खुलता। कुरान शरीफ तो खुलता है हर एक पे, इसका कोई रोना नहीं है, रोना अपना है, हम नहीं खुलते। कितनी टेंशनें हैं, कितनी चीजें हैं, बंद है, घुटन है अंदर। जब अंदर घुटन है तो घुटन का मतलब है कि अंदर सफोकेशन है, सांस नहीं आपको आ रहा है, तो उसके ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर किसका कसूर है? अंदर इतना भर गया है कि अब नई चीज बाहर से अंदर दाखिल नहीं हो सकती, और अंदर वाली चीज को, दीवार को हम तोड़कर बाहर निकाल नहीं सकते, तो फिर बेचैनी नहीं होनी तो और क्या। ये कब्ज वाला मामला हो जाता है। आदमी को अगर हवा बंद हो जाए या कब्ज बंद हो जाए तो ये एक ऊपर से भी कह नहीं आती और पखाना और हवा भी खारिज नहीं हो रही, तो ऐसे में क्या होगा? दर्द की कैफियत होंगी ना, इंसान मरता जाता होगा ना। तो यही मामला है, ज़हनी तौर पर और कल्बी तौर पर कब्ज का मामला हो गया।
कैसे आपके अंदर से पास हो। इसको तो दो रास्ते चाहिए, ऊपर से भी निकल रहा है दिमाग, दिल से, इस तरह कानों से, आंखों से। इसलिए ये आपको कोई इसके अंदर इख्तलाफ वाली चीज़ नहीं। खुश हो जाएं, जितने यकीन जाने इख्तलाफ पढ़ता हूँ ना, मैं कभी किसी पे नाराज़ नहीं हुआ। इख्तलाफ पढ़ने के बाद मुझे मज़ा बड़ा आता है। जितना मैं इख्तलाफ पढ़ता हूँ मुझे मज़ा बड़ा आता है उसके इख्तलाफ पढ़ने में। यार हर आदमी ने अपनी बात बढ़ाई है। किसी को फ़लसफ़ी दिमाग, उसने फ़लसफ़ी आना बात, किसी को ग्रामर का दिमाग दिया, वो ग्रामर की बात इसमें से निकाल रहा है जी। और किसी को अल्लाह ताला ने ऐसा हिकमत का दिमाग दिया, हिकमत वाले जुमले इसमें से निकाल रहा है जी। कमाल कुरान शरीफ है, कोई मामूली है। आखिरी दिनों में जब आखिरी साल थे तो मौलाना मरहूम को एक आलिम थे, फाजल साले सामराई, अभी हयात हैं। अल्लाह करे मुझे ज़िंदगी में उनकी शागिर्दी का भी मौका मिले, मेरे इरादे हैं उनके पास जाने के। बगदाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, उन्होंने तबीरुल कुरान एक किताब लिखी उन्होंने। मौलाना मरहूम पढ़ने के बाद मुझे कहने लगे, काशफ मुझे तो यूँ लगा कि तख्त सरा से लेकर अर्श तक इसने मेरे दिल की दुनिया ही रोशन कर दी, कुरान शरीफ के नुक्ते लिख के। यानी आखिरी उम्र में भी वो ये कह रहे हैं, लिखने वाले मरे नहीं, आज भी लिख रहे हैं। मैंने फिर फौरी तौर पर राब्ता किया वहाँ पर कि इनकी जो ये कहाँ पर होते हैं, तलाश किया, उनका फेसबुक तलाश किया, उनका सारा ईमेल एड्रेस, उनसे बातचीत की। किताबें उनकी PDF की शक्ल में उस ज़माने में मुझे मिली, सारी मंगवा ली मैंने। और उसमें मेरे एक काम की ऐसी किताब थी जिसको मैं बड़ी सालों से तलाश कर रहा था कि कोई आदमी इस पर भी लिखे तो मेरे दिल की दुनिया को चैन आए। उन्होंने भी लिखा। ऐसे भी हैं, ख़त्म नहीं हुए, आप समझ लें कि एक ख़त्म हो गया। पता नहीं दुनिया के किसी और कोने में एक मौलाना इसहाक वहाँ पर बैठे अरबों के अंदर दर्स दे रहे हों, अंग्रेज़ों के अंदर मौलाना इसहाक बैठे हों। अल्लाह कोई एक पैदा करता है, जगह जगह पैदा कर रहा है, जगह जगह। सिर्फ क्या होता है, हमारी जुस्तजू नहीं होती, हमारी तलाश नहीं होती। हम अपनी तलाश के अंदर जो है वो बैठे रहते हैं। दूसरी बात, बल्कि वो मजम्मत उस इख्तलाफ की करता है जो नफसानियत और कज निगाही से शुरू हो। सुबहान अल्लाह। मौलाना कहते हैं उस इख्तलाफ को कुरान बुरा कहता है जिसमें इंसान की खुद गर्जी पाई जाती है, नफसानी ख्वाहिश पाती, जो कि लोग मुझे अच्छा समझें, लोग मुझे कहें बड़ा मुफस्सिर कुरान है, बड़ा समझदार है, या हुकूमत से पैसे खा लिए और जैसा हुकूमत ने कहा वैसा फतवा उसको निकाल के दे दिया। या कोई अमीर आदमी आया, उनका हजरत जी खोलो लाल किताब, बड़ी देर से फंसे हुए हैं। हजरत जी कहते हैं हाँ तो बड़ा टेढ़ा सा, करे क्या हजरत? मैंने हाँ आप तो कर ही लेते हैं कोई ना कोई मसला हल, आपके पास तो होता ही है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। अच्छा मदरसे को आप 20,000 चंदा ले लें मदरसे के लिए। ना भाई ऐसा हम हराम क्यों खाएं? चलें हुजूर मैं कौन सा आपको देता हूँ, ये लाख का चेक पकड़े, बच्चों के लिए मदरसे के अंदर कोई खाने पीने का इंतज़ाम करें। हाँ ये ज़रूर है भाई, बच्चे मुस्तहिक है, उनको ज़रूर लगेगा। लाना हमारी वो लाल किताब, वो फिर लाता है, फिर वो आपके सूद को हलाल करता है। दरअसल असल मसला ये नहीं, ये वो सूद नहीं जो हुजूर के दौर में होता था। ये सूद एक नया सूद आया है। इस सूद को ना पहले किसी ने समझा ना अब समझा। दरअसल ये सूद यूं था, फिर ये सूद ये हो गया, फिर इस सूद के साथ ऐसा हो गया, अब सूद इस तरह का है, इसलिए इसको कहते तो सूद हैं, है ये मुनाफा ही। मौलवियों का दिमाग ख़राब हो गया, इसको मुनाफा गिनो। एक नया लफ्ज़ भी आया सूद की जगह, आप हाउसिंग स्कीम में लेते हैं, वो कहता है किराए में शराकत, नया लफ्ज़ बना लिया। मैंने पढ़ा, मैं हंस पड़ा। इंसानी गर्जें कैसे कैसे अल्फाज को तो क्रिएट करते हैं ये लोग हैं। किराए में शराकत, कुछ आपकी हो जाएगी, कुछ है। भाई सूद ना कहिए इसे। मैं कहा क्या कहूँगा, किराए में शराकत। सुबहान अल्लाह। मैंने कहा भाई आप गलती से किसी ऐसे आदमी के पास आ गए जो सूद को समझता है, ठीक है ना। आप जो समझ रहे हैं ना कि मैं इस वक्त आपको सूटेड बूटेड टाई लगा के बैठा नजर आता हूँ, तो आप समझते होंगे भी शायद ठीक है ना। मैं गलती हो गई आपसे, आप गलत जगह पर फंस गए हैं, ये कोई नहीं ठीक। फिर उससे 2-4 सवाल पूछे, भाग गया। तो ये तो होता है नफसानियत की बिना पर
جب آپ اور کج نگاہی سے، اگلا فکرہ کیا؟ کج نگاہی، پہلے ہی آپ ٹیڑھی فکر لے کر بیٹھ جاتے ہیں، حدیثوں سے اسلام کو بڑا نقصان پہنچا، یہ سے کہتے ہیں کج نگاہی۔ پہلے ہی ایک آپ مقدمہ اپنے ذہن میں بٹھا لینا، پھر اس مقدمے کو لے کر کے ایک لمبی عمارت تعمیر کر لینا، ٹھیک ہے؟ اس کو کج نگاہی کہے، یعنی ٹیڑھی نگاہ۔ ٹیڑھی نگاہ کہ آپ ایسا کر کے دیکھیں گے تو پوری آپ کو صورتحال نہیں سمجھ میں آتی، اس کا کچھ جز سمجھ میں آتا ہے، تو کج نگاہی، ٹھیک ہے؟ دماغ ہی الٹا بنا لینا، پہلے سوال جو آپ کر لیں تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گا، فنا ہو جاتا ہے وہ آدمی، پھر آخر میں یہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ فلاں فرقے سے ہیں۔ اس کی ایک، جیسے ہم گالیاں دیتے ہیں نا محلے میں، ماں بہن کی گالیاں، ایسے کچھ گالیاں سیاسی بھی ہیں، کچھ دینی گالیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سیاسی گالیاں بھی ہم اچھا 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 مسلم لیگی لگ دے، پپلی ہو، یہ گالیاں ہم نے سیاسی بنائی ہوئی ہیں۔ ایک ہم نے گالی بنائی دینی، وہابی، ٹھیک ہے نا، بریلوی، دیوبندی، یہ گالیاں ہیں، فرقے نہیں ہیں، یہ گالیاں ہیں جو ہم نے بنائی ہوئی دینی طور پر۔ کسی کو گالی دینی ہو، وہابی بڑا پکا، یہ بات کہہ کر آپ بس گزر جائے، وہ بیچارہ گیا، فارغ ہو گیا، اس کا تو سارا دین دون ختم، ٹھیک؟ یہ گالیاں بنی، کج نگاہی۔ اور فرقہ بندی و نزاع باہمی تک نوبت پہنچا دے، یعنی فرقہ بھی بن جائے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی، سنی کی شیعہ، شیعہ کی سنی، دیوبندی اہل حدیث، ان کے آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نہیں ہوتی، یہ فرقہ بنا دیا آپ نے۔ اور نزاع باہمی جھگڑا ہو جائے، اس حد تک ہو جائے کہ دستوں گریباں ہو جائیں، بندوقیں نکل آئیں، بم مار کر امام بارگاہوں کو تباہ کر دیں صحابہ کے نام پر، ٹھیک ہے؟ اہل بیت کے نام پر گولیوں کی بچھاڑ کر کر بڑے بڑے تہجد گزار علماء کو جو شہید کر دیا جائے، اہل بیت کا نام لیوا ہوں، بم پھوڑ دیے جائیں مساجد کے اندر خودکش حملے کر کے۔ یہ ہے خارجی فتنہ، خوارج کی صورتحال ہو گئی، ہر فرقے کے اندر خارجی لوگ ہیں۔ خارجیت کسی تفرقے کا نام نہیں، بلکہ ایک کیفیت کا نام ہے جو آدمی کے متشدد ہونے کی علامت ہوتی ہے، اور تشدد پسندانہ ذہن سے نکلتی ہے، اور متشدد آدمی پر چھا جاتی ہے۔ اور یہ خارجی آپ کو شیعوں میں بھی ملیں گے، سنیوں میں بھی ملیں گے، دیوبندیوں میں بھی ملیں گے، اہل حدیثوں میں بھی ملیں گے، زیدیہ میں بھی ملیں گے، خود خوارج کے اپنے اندر بھی ملیں گے۔ خارجیت اس شے کا نام نہیں ہے کہ آپ کے کوئی فرقہ ہے، یہ خارجیت۔ جب آدمی متشدد ہو جائے، اپنی بات کو دلیل سے منوانے کی بجائے اپنی قوت بازو سے منوانا چاہے، اس کو خارجیت کہتے ہیں۔ جب اس کی علمی طور پر وہ کمزور ہو جائے، علمی طور پر وہ بزدل ہو جائے، اس کے ناقص ذہنیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے، اس کی کم علمیت ہر آدمی کو دور سے پتہ چل جائے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی اب آپ سے لڑے گا، وہ خارجی ہو جائے گا، اس کے ذہن میں تشدد ہے۔ اس لیے یہ نہ کہیں خارجیت کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، بھئی خارجی وہی تھے جو حضرت علی کے تھے۔ مجھ میں بھی خارجیت ہے، سیکولر طبقے میں بھی خارجیت ہے، وہ بھی ایک انتہا پر کھڑے ہیں، کہتے منوا کے چھوڑنا ان سے کہ اسلام جو ہے اپڈیٹ نہیں ہے، یہ بھی خارجی ہے۔ یہ سوٹڈ ووٹڈ، خارجیت کا مطلب یہ نہیں کہ داڑھی رکھی ہوئی ہو اس نے، خارجیت کا مطلب یہ ہے وہ کلین شیوڈ بھی ہوگا، انگریزی بھی بولتا ہوگا، فلسفے پہ کئی کتابیں بھی لکھی ہوں گی اسے سائنس پر بھی گفتگو کر سکتا ہوگا، بڑا مارچ کوڈ ہوگا، اور ڈانس پارٹی میں شرکت کرتا ہوگا، ڈرنکنگ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، گرل فرینڈز کے ساتھ رہنا بھی وہ معیوب نہیں سمجھتا ہے۔ بس وہ یہ کہتا ہے کہ جو میں بات مانتا جا رہا ہوں اور کرتا جا رہا ہوں وہ دوسروں کے لیے بھی حق ہونی چاہیے، لوگ اس کو حق تصور کریں جو میں کہتا ہوں اور جو میں کرتا ہوں۔ انگریز بھی خارجی ہے، انگریز بھی خارجی ہے، جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں وہ بھی خارجی ہیں۔ اس لیے یہ نہ کہیں جو دو انتہاؤں پر جا کر الگ الگ کھڑا ہو گیا، ایک اس انتہا پر ایک اس انتہا پر، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو، یہی لوگ سمجھتے ہیں؟ نہیں، خارجی جو انتہاؤں پہ چلے گئے دونوں نیگیٹو ہیں، پازیٹیو نہیں ہیں۔
اگر وہ مسلمانیت کی انتہا پہ کھڑا ہے تو پیغمبر نے کہا دین سے نکل گئے، اور اگر وہ مسلم نہیں ہے یا لبرل اور سیکولر ہے تو وہ بھی دین سے نکل گیا۔ مذاق اڑائے اسلام کا، آپ کا مذاق اڑائے، کہے کہ اسلام میں رقص اور موسیقی اور یہ سب چیزیں جائز وائز تھیں، اسلامی قوانین کا مذاق اڑائے، یہ بھی خارجیت کی ایک شکل ہے۔ اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ نزاع بنتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، آپس میں پھر جھگڑا کرتے ہیں لوگ، یہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے اختلاف نہ اپنی ہی حقیقت میں یکساں ہیں، نہ اپنے ہی نتائج کو ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں کہ دونوں کو ایک ہی لکڑی سے ہانک دیا جائے، نہ برابر ہیں مولانا نے فرمایا، اور نہ نتائج کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں۔ الگ الگ ان کے صحت مند اختلاف جب نتائج دکھائے گا تو ایک معاشرہ آگے سے آگے سوچ میں بڑھے گا، اور غیر صحت مند معاشرہ اور غیر صحت مند اختلاف جو ہے وہ فساد کو جنم دیتا ہے۔ صحت مند معاشرہ تو آپس میں ورائٹی پیش کر کے ایک دوسرے کو خوش کر دیتا ہے، وہ خوش کر دیتا ہے، معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے دونوں کے نتائج الگ الگ ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صحت مند اختلاف کو اور غیر صحت مند اختلاف کو دونوں کو ایک ہی لکڑی سے ہانکے جا رہے ہیں کہ اختلاف ہوتا ہی برا ہے۔ ذوق کا ایک شعر ہے، مجھے ابھی اس کی صحیح وزن پر نہیں آ رہا میرے ذہن میں، وہ کہتا ہے کہ اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے، کہ رنگا رنگ، اس کے اندر پہلا مصرع مجھے بھول رہا ہے کہ اے ذوق کہ اس جہاں کو زیب ہے اس اختلاف سے۔ اس نے کہا کہ اس جہان کی خوبصورتی اختلاف سے ہے۔ اختلاف ہی نہ ہو تو کہاں پر آپ اور میں جو ہیں ہم یکسانیت کا شکار ہو کر چھوڑ دیں سارا کچھ، ٹھیک ہے نا؟ کبھی نیلے کپڑے، کبھی پیلے کپڑے، کبھی سرخ کپڑے بدلتے ہیں ہم، کبھی بال کٹنگ ہو رہے ہیں، کبھی نہیں ہو رہے، کبھی طویل کر رہے ہیں، کبھی چھوڑ رہے ہیں، کبھی سب اپنی اپنی جگہ پر بہترین ہیں۔ ان سے کیا حرج جو ہے؟ اگر کوئی آدمی سفید کپڑے پہنتا ہے اور دوسرا اس کے مقابلے میں سیاہ پہن لیتا ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ وہ تو بلکہ خوبصورتی ڈیفرنٹ کلرز لگیں گے اور رنگا رنگ چیزیں خوبصورت نظر آئیں گی۔ سبزیوں کے مختلف کلر آپ جاتے ہیں تو پہچان ہو جاتی ہے نا، یہ بینگن ہیں، یہ آلو ہیں، یہ ٹماٹر ہیں، یہ ہری مرچیں ہیں، ہاں یہ کدو ہے، یہ گھیا ہے، یہ فلاں ہے۔ ایک سی سبزی ہوتی، ایک سی شکل ہوتی، سب کچھ ایک سا ہوتا، پھر آپ بتاتے اس میں سے گھیا کون سا ہے اور بینگن کون سا ہے۔ بیوی آپ کا سر پھوڑ دیتی ہیں، بھیجا تھا گھیا لینے کے لیے، لے کر بینگن آ گئے ہو، وہ کہا میں کو اس کے اندر داخل ہوا، وہ اس کا سر پھوڑ دیتا، آپس میں پھر لڑائی ہو جاتی۔ تو اختلاف کوئی ایسی بری نہیں، صحت مند اختلاف کو معاشرے کے اندر رہنا چاہیے، وہ اپنے نتائج بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے پیدا کرتا ہے۔ غیر صحت مند جو معاشرہ ہوتا ہے وہ فساد پیدا کرتا ہے۔ تو آج ہم نے ایک اقسام اختلاف پڑھی ہیں، ایک کا نام ہے مخلصانہ اختلاف برائے نفاذ احکام، اور دوسرے کا نام ہے اختلاف خود غرضی۔ یہ دو نام میں نے اس زمانے پہلے جب پڑھایا تھا اس کے اوپر جو میں نے لکھی تھی اختلاف کی قسمیں تو یہ تھی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس اختلاف کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن شریف پڑھنے کی اور سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکافرۃ والمشرکین، اللہم الف بین قلوبنا، اللہم الف بین قلوبنا، اللہم الف بین قلوبنا۔ یا الہی ہم اس امت مسلمہ کو اختلاف سے محفوظ و مامون فرما، اور ہمیں اس طرح کا اختلاف اور تفرقہ بازی کا حصہ نہ بنا جو تیرے ہاں اللہ جس کی کوئی قبولیت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایسا صحت مند اختلاف رکھنے کی توفیق عطا فرما جس کی تیری بارگاہ میں بھی اجازت ہے۔ یا الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے قیام کو قبول فرما، ہماری گریہ زاری کو قبول فرما، اپنی راہ میں دیے ہوئی جو چیز اس مہینے میں قبول و منظور فرما۔ یا الہی ہمارے ملک پاکستان کو استحکام بخش دے، اس کے اندر جو وسائل کی کمی ہے اللہ اس کو اپنی رحمت اور برکت سے پورا فرما۔
اور ہمیں بھی قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے نفاذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔